عداوت کے فتنے مٹاتے رہیں گے، عداوت کے فتنے مٹاتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت سناتے رہیں گے، دیے ظلم کے جب تلک بجھ نہ پائیں، عزائم کے طوفان اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے انتہائی ادب و احترام سے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں ابن امام اہل سنت، محقق اہل سنت، حضرت مولانا علامہ عبدالحق خان صاحب بشیر دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء خصوصا على اصحابه المصطفى وعلى آلہ المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے تیرے محبوب کی خاک پاسر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے یہ بہاریں تو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہے کل خزاں میں بدل جائے گی جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے سبز گنبد کے روشن جھروں
اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے۔ برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اگر سن رہی ہوں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے ہاں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا پروگرام ہے۔ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر شاید یہ پہلا پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم پر عظمت رسالت کے موضوع پر، عظمت اہل بیت کے موضوع پر، عظمت خلفائے راشدین کے موضوع پر، عظمت صحابہ کے موضوع پر جو بات بھی کی جائے شاید آپ کے لیے وہ نئی نہ ہو۔ 60 سالوں میں اس پلیٹ فارم پر ان عنوانات کے تحت ہر موضوع پر مدلل بیانات ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو شروع سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے یقیناً قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی زبان اقدس سے یا جن اکابر علماء کرام کو اس پلیٹ فارم پر دعوت دی گئی، ان کے ذریعے ان تمام عنوانات پہ مدلل اور مبرہن تقاریر، بیانات اور وعظ آپ سنتے رہے۔ میں بھی جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ کے لیے یقیناً نئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس نیا دین ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ جس دین کے اندر سے ہر سال ہمیں نئی سے نئی روایات ملتی رہیں، نئے سے نئے قصے ہمیں دریافت ہوتے رہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہی دین ہے جو دین خدا کا پیغمبر صحابہ کے حوالے کر کے گیا تھا۔ ہمارے پاس کوئی نیا دین نہیں ہے، نئے قصے نہیں ہیں، نئے واقعات نہیں ہیں، نئی روایات نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے 3 سپارے سے اور 22ویں سپارے کی 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمات کی روشنی میں میں بڑے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو
جو وحی اور کتاب عطا فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے تمام مصائب تکلیفیں اٹھا کر وہ وحی وہ کتاب اپنے ماننے والوں تک پہنچا دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات پہنچانے اور بات منوانے کے 3 طرز بیان کیے ہیں۔ ایک طرز ہے دعوت کا کہ خدا کا پیغمبر پتھر کھاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرا طرز کہ جب کوئی مد مقابل کسی بات پہ اڑ جائے، بحث و مباحثہ شروع کر دے، مناظرہ شروع کر دے، تو خدا کا پیغمبر دلائل کے ساتھ مناظرے کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے اللہ کی وحی ان تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی تو وہ مناظرے پر اترایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو کہنے لگا کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ میں خود رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ وہ کہنے لگا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے سامنے اپنے قید خانے میں سے، اپنی جیل میں سے ایک آدمی جس کے لیے سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس کو نکالا اور کہا جا تو تیری سزا معاف، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دی اور کہنے لگا اے ابراہیم زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو یہ سورج تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو مشرق سے سورج طلوع کرنے پر قادر ہے وہ مغرب سے بھی سورج طلوع کرنے پر قادر ہے، بلکہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تمہارے لیے ایمان اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا دوسرا طریقہ ہے، پہلا دعوت کا، دوسرا مناظرے کا، اور تیسرا طریقہ ہے مباہلے کا، کہ اگر کوئی حق دھرم اپنی ضد پہ اڑ جائے تو پھر اسے دعوت دی جاتی ہے ہاں بھائی آ میدان میں، دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک عیسائی پادری اپنے پاس انجیل رکھ کے
اور اس پر ایسے کیمیکلز لگا کے جن کو آگ چھو نہیں سکتی تھی. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا شاہ جی آپ کہتے ہیں قرآن سچا ہے، میں کہتا ہوں انجیل سچی ہے. آپ اپنے قرآن کو آگ میں پھینک دیں، میں اپنی انجیل کو آگ میں پھینک دیتا ہوں. اگر قرآن جل گیا تو قرآن جھوٹا، انجیل جل گئی تو انجیل جھوٹی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تورات، انجیل یا قرآن کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ تو تیرا میرا ہے. مسئلہ تو تیرا میرا ہے. تو انجیل پر ایمان رکھ کے کہتا ہے میں سچا ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھ کے کہتا ہوں میں سچا ہوں. دونوں آگ میں کودتے ہیں. اگر تو جل گیا تو میں سچا، میں جل گیا تو تو سچا. اسی کا نام ہے مباہلہ. خدا کے پیغمبر پر ایک وقت ایسا آیا کہ نجران کے عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. مباحثہ ہوا، لاجواب ہوئے. اللہ رب العزت نے پیغمبر سے فرمایا اب ان کے لیے آخری مرحلہ ہی ہے، آپ ان کو دعوت مباہلہ دے دیجئے کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان ڈائریکٹ فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں. کتنی چیزیں بیان فرمائی؟ 3. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں. تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا کلیئر، کوئی ابہام نہیں کہ اللہ کا حکم تھا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مباہلہ 2 خاندانوں کے درمیان نہیں تھا. مباہلہ 2 خاندانوں کے درمیان نہیں، مباہلہ 2 مذاہب کے درمیان تھا، 2 عقیدوں کے درمیان تھا، جو 2 نظریوں کے درمیان تھا. اور کس چیز پر تھا؟ صرف 2 چیزیں تھیں. ان 2 چیزوں پر خدا کے پیغمبر نے دعوت مباہلہ دے دی. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے. حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے ان کو بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. وہ بھی اللہ کی قدرت تھی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے.
حضور علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ دعویٰ، یہ مباہلہ انہی دو چیزوں کی بنیاد پر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو خاندانوں کا یا دو قبیلوں کا یا دو گھرانوں کا یہ مباہلہ نہیں تھا، یہ مباہلہ تھا دو مذاہب کا، دو عقیدوں کا، دو نظریوں کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اگر کوئی دعوت مباہلہ دے من حیث المسلمان، تو کیا آپ گھر کے چند افراد لے کے چلے جائیں تو اگلے کو کیا میسج ملے گا کہ بس اس کی یہی کل کمائی ہے؟ یہ اپنے خاندان سے باہر کے کسی آدمی کو نہیں منوا سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، یہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو نہیں منوا سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی چیز یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ مباہلہ دو گھرانوں کے درمیان نہیں بلکہ دو مذاہب کے درمیان تھا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تھا۔ اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذریعے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ منورہ میں موجود تھے سب کو دعوت دی کہ اللہ رب العزت نے سب کو میدان مباہلہ میں بلایا ہے، اور روایات میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ پہنچ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ پہنچ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ پہنچ گئے، امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ پہنچ گئے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے دعوت دی تھی اپنے بیٹوں کو بھی لاؤ، اپنی بیویوں کو بھی لاؤ، اپنے آپ بھی آ جاؤ۔ اب حیرت ہوتی ہے، کچھ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف اپنے گھر کے 4 افراد کو لے کر میدان مباہلہ میں آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ملا باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ جب مباہلے کا وقت آیا تو عیسائی بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ مباہلے کے میدان میں آئے، اور اہل مدینہ مہاجرین انصار، اس میں لکھا ہے مہاجرین انصار اور دوسرے صحابہ علم لے کر پرچم لے کر پوری شان و شوکت سے اس مباہلے کے اندر شامل ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے دو مذاہب کا معاملہ تھا تو دو مذاہب کے آدمی وہاں اکٹھے ہونے تھے۔ مباہلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا، حقانیت کا۔ اس مباہلے کے اندر مباہلہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اس سے مراد ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالی میں بڑے مختصر وقت میں یہ چھوٹا سا نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. ان کا دعویٰ یہ ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں بہت سی تقریریں اس موضوع پر سنی ہوں گی، جنہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ ہمارے ائمہ کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ کو قرآن نے نبی کا نفس قرار دیا ہے، علی نبی کا نفس ہے. اگر علی کو معصوم نہ مانے تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام بھی معصوم نہیں تھے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ نہ مانے تو حضور علیہ السلام کی عصمت بھی ثابت نہیں ہو سکتی. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ علی اور نبی کا نفس یعنی وجود ایک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں مان لیتا ہوں علی اور نبی کا وجود ایک ہے تو فاطمہ کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی نے اگر اپنا وجود علی کو سمجھتے ہوئے فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کرایا ہے تو العیاذ باللہ تعالی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ باپ بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. باپ اور بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب ایک نفس، ایک ذات اور اس کے تین وجود، یہ دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا نظریہ توحید کیا ہے؟ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ تین افراد ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس. باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور روح جو ان دونوں کو ملانے والی روح القدس. ان تینوں کو ملائیں تو ایک اللہ بنتا ہے. یہ تین وجود اگر ملائے جائیں تو ایک خدا بنتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے کہ ایک وجود کے تین وجود بنا کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہی مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کا وجود ایک ہی ہے، نفس ایک ہی ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ دعویٰ کریں کہ سارے امام، وہ کہتے ہیں ہمارے سارے امام محمد باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، سارے کے سارے امام، ان کا مرتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے، نبیوں سے برتر ہے، کیونکہ وہ نفس نبی ہے. اگر حضور علیہ السلام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے تو ان کی جو اولاد یا ان کے نفس کا جو حصہ ہے وہ بھی معصوم ہیں اور انبیاء سے افضل ہیں. یہ بات یاد رکھیے، یہ عقیدہ دراصل عیسائیوں سے لیا گیا ہے، اور ہمارے ماضی قریب میں یہ عقیدہ اپنایا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. کس نے اپنایا ہے؟ اس کا کیا نظریہ ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ ہم بستری کی، مجھے اس سے حمل ہوا، پھر میں اپنے آپ میں سے آپ پیدا ہوا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی مریم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں.
ہمارے یہ عقائد اور نظریات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں. کبھی ہم قادیانیت کی دہلیز تک پہنچتے ہیں، کبھی عیسائیت کی دہلیز تک. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے، کیونکہ مباہلے کے اندر حضور علیہ السلام صرف ایک بیٹی کو لے کر گئے تھے. میں کہتا ہوں ہمارا استدلال تو قرآن کی دوسری آیت سے صاف واضح ہے. یا ایہا النبی قل لازواجک، ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے. ازواج زوجہ کی جمع ہے. اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. وَبَنَاتِكَ، بنتِكَ نہیں فرمایا، بناتِكَ. یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، فرمایا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ امت کی تمام عورتیں نبی کی بیٹیاں ہیں تو اس کے لیے اللہ نے اگلا جملہ فرما دیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو بھی بتا دیجئے. اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، امت کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ کے نکلے. اب یہاں اللہ رب العزت نے، میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، آپ میں پڑھے لکھے حضرات، ٹیچر پروفیسر بھی ہوں گے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. کتنے پہ ہوتا ہے؟ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم جمع کے صیغے کو کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں کم سے کم بھی مانے تو 3 پر ایمان ہے، 1 کا انکار ہوتا ہے. ہم نہیں کرتے الحمدللہ، ہم 3 کو بھی مانتے ہیں، 1 کو بھی مانتے ہیں. وہ بھی حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے. ہم حضور علیہ السلام کی بیٹیوں میں تفریق نہیں کرتے. اور میں یہ بات واضح کر دوں، ہمارے ہاں تو تفریق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تفریق کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں، اس میں نبی کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں نبی کے عزیز و اقربا بھی شامل ہیں، اس میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اس میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان شامل ہیں. ہم تو ایک جملے کے اندر سب کو شامل رکھتے ہیں. لیکن یہ جو تفریق ڈال دی گئی، پہلی تفریق کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں، پھر اہل بیت کے درمیان تفریق ڈال دی گئی کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں، نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں. پھر بیٹیوں کے اندر تفریق کر دی گئی کہ نبی کی ایک بیٹی اہل بیت ہے، دوسری 3 بیٹیاں اہل بیت نہیں. یہ تفریق اور تقسیم کا سلسلہ اہل سنت والجماعت کے ہاں نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات آپ ہمیشہ سے اس پلیٹ فارم پر سنتے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں. ہم جن آنکھوں سے
ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، جس نظر سے عثمان غنی کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے امام حسن کو دیکھتے ہیں، جس نظر سے امام عثمان کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے امام حسین کو دیکھتے ہیں، جس نظر سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تفریق اور تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آج کل جو تفریق کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جب اہل بیت کا لفظ لکھتے ہیں نا تو امہات المؤمنین کا لفظ الگ لکھتے ہیں، جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید واقعی امہات المؤمنین اہل بیت میں شامل نہیں، حالانکہ قرآن تو صاف لفظوں میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور انہی کے بارے میں خداوند کائنات فرماتے ہیں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی اللہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کام ہو کے رہتا ہے، اللہ رب العزت وہ کام کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی بیٹیاں، نبی کے بیٹے، نبی کے خلفاء، نبی کے داماد اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق ہیں۔ ہم بیٹیوں میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ تحفۃ العوام کے اندر میں نے ایک دعا دیکھی، تحفۃ العوام ان کی ایک مستند کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے وظائف لکھے ہیں کہ شوال کے مہینے میں یہ وظائف پڑھنے چاہیے، ذی قعدہ کے مہینے میں یہ پڑھنے چاہیے، دوسرے مہینوں میں یہ وظائف پڑھنے چاہیے، اس میں رمضان کے وظائف کا بھی تذکرہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز یہ وظیفہ پڑھنے والے کے مال و دولت میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت ملتی ہے، اور اس وظیفے کے اندر 2 بیٹیوں کے نام واضح طور پر لکھے ہیں، اللہم صلی علی رقیتی بنت نبی کا، اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر درود بھیج، وَلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيِّكَ فِيهَا، یا اللہ اس پر لعنت بھیج جو رقیہ کی وجہ سے تیرے رسول کو دکھ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، اے اللہ درود بھیج اپنے نبی کی بیٹی ام کلثوم پر، وَلْعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيِّكَ فِيهَا، یا اللہ اس پر لعنت بھیج جو تیرے نبی کی اس بیٹی ام کلثوم کے ذریعے تیرے نبی کو اذیت دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی کے نسب سے انکار سے بڑھ کر بھی نبی کی کوئی اذیت ہوگی؟ آپ میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے کہا جائے یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس میں تو صاف بد دعا لکھی ہے،
جو رقیہ نبی کی بیٹی ہیں اس پر اللہ کا درود ہو، اور جو اس کی وجہ سے نبی کو اذیت دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یاد رکھیے ہمارا مذہب لعن طعن والا نہیں ہے، ہمارا مذہب لعن طعن والا نہیں ہے، ہم ایک پاکیزہ اور مقدس مذہب رکھتے ہیں جس کی حقانیت کے لیے ہمیں گالی گلوچ کی ضرورت نہیں۔ ہر قدم پہ اللہ کی یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر قدم پہ اللہ کی یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر قدم پہ نبی کی سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، اس دعوت مباہلہ کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے خاندانوں گھرانوں سمیت آئے۔ البتہ حضور علیہ السلام ذرا اس کی طرف توجہ دیجئے گا، سارے میدان میں پیچھے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام فرنٹ پہ لے کے آئے کس کو؟ صرف اپنے گھرانے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہلاکت کی بددعا تھی، ہلاکت کی بددعا کرنی تھی، اس کے لیے خدا کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنا گھرانہ پیش کیا۔ یہ میرا گھرانہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر لکھا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ وہاں موجود تھے۔ اب اس بات کا انکار کرنا کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، یہ بھی قرآن کی نفی ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ پنجاب اسمبلی کا بل آیا تو میرے پاس کچھ ڈاکٹرز اور وکلاء نے کہا کہ مولوی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک اختلافی سا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ اختلاف کس کو سمجھتے ہیں؟ جو چیز قرآن کہے اس کو ماننا اختلاف ہے یا اس کا انکار کرنا اختلاف ہے؟ اس نے کہا جی قرآن کو ماننا صحیح ہے اور نہ ماننا اختلاف ہے۔ میں نے کہا جب قرآن صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب اگر قانون بنتا ہے کہ صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ جائے تو یہ فرقہ واریت نہیں، قرآن کا حکم ہے۔ میں نے کہا بل کے اندر یہی ہے نا کہ ازواج مطہرات کے نام لکھو تو شروع میں لکھو ام المؤمنین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بل کے اندر یہی بات ہے نا کہ ازواج مطہرات کے ناموں کے ساتھ ام المؤمنین لکھا جائے۔ تو یہ کون سی قرآن کی مخالفت ہے؟ قرآن خود کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے گنگا الٹی چل رہی ہے، جو کہتا ہے میں مومن ہوں وہ کہتا ہے وہ میری مائیں نہیں، اور جو کہتا ہے وہ میری مائیں ہیں اس کو کہتے ہیں تو مومن نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں مومن ہونے کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ صبح سے شام تک دعویٰ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، اور اللہ کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی، ذرا اونچی آواز سے، مومنوں کی۔ اور یہ رشتہ کس حوالے سے ہے؟ رشتہ ہوتا ہے یا نسب کا، یا دودھ کا،
یا خاندانی یا ایمانی. یہ 4 رشتے ہو سکتے ہیں کہ وہ رشتے دار ہونے کی بنا پہ میں اپنی ماں جیسی کسی عورت کو ماں کہہ دوں، یا دودھ کے حوالے سے ماں ہوتی ہے کہ کسی نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا، یا نسب کے حوالے سے، خون کے حوالے سے ماں ہوتی ہے. اب مومنوں کی مائیں ہیں اور کہتا ہے وہ مومنہ نہیں. اللہ کہتا ہے مومنوں کی مائیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے لیکن اس سے اپنا ایمان ثابت نہیں ہوتا. بھئی اگر اپنا ایمان ہی نہیں تو مومن کی ماں کیسے؟ جس چیز کے حوالے سے ایمان بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، وہ درمیان سے وہ چیز نکال دو تو رشتہ کیسے ہوگا؟ اور میں آپ کو آسان لفظ میں کہوں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ازواج جو مومنہ تھیں ہماری مائیں ہیں. اب بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو سخت نہ لگے تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی مومنہ نہیں تھی. ہم کہتے ہیں وہ ہماری ماں بھی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی. ہم کہتے ہیں وہ ہماری ماں بھی. قرآن کہتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ با ایمان تھی، میں کہتا ہوں میری ماں ہے. قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں ان لوگوں کی مائیں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت تک کی امت مسلمہ کی مائیں ہیں رشتہ ایمانی کے حوالے سے. اگر اس رشتے کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ وہ ہماری مائیں نہ ہم ان کے بیٹے. لیکن دکھ ہوتا ہے جب ایک شخص دھڑلے سے دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں لیکن عائشہ میری ماں نہیں ہے، میں مومن ہوں لیکن ام حبیبہ میری ماں نہیں ہے، میں مومن ہوں لیکن حفصہ میری ماں نہیں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جب میں کہتا ہوں عائشہ میری ماں ہے، ام حبیبہ میری ماں ہے، خدیجۃ الکبریٰ میری ماں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو کہتا ہے تو مومن نہیں. ہمیں اس نقطے پر، اس چیز پر غور کرنا چاہیے. اگر ہم اس چیز پر پوری توجہ دے لیں. میں ایک بات آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں آج کل جو پنجاب صوبائی بل سامنے آیا ہے ابھی تک پاس نہیں ہوا، اس کے اندر کچھ حضرات نے اعتراض کیا کہ جب ناموس صحابہ کے بارے میں قانون پہلے سے موجود تھا تو پھر اب نئے قانون کی کیا ضرورت تھی؟ 1980 میں وہ قانون بنا تھا. امہات المؤمنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان میں سے کسی کی توہین و تنقیص کرنے والا خواہ وہ توہین ارادے سے کرے یا غیر ارادی طور پر کرے، وہ توہین کرنے والے کو 3 سال قید اور کوڑوں کی سزا ملے گی. یہ 1980 میں یہ قانون پاس ہوا، آج سے 40 سال پہلے.
اب جو قانون آیا ہے، میں کہتا ہوں ایک شخصیت کے بارے میں رویے کے دو پہلو ہوتے ہیں. آخری بات کہہ رہا ہوں. ایک طبقہ ہوتا ہے جو اس شخصیت کی تعظیم کرتا ہے، اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو اس شخصیت کی توہین کرتا ہے. ان دونوں قانونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس قانون کے اندر صحابہ کے دشمنوں کو ان کی توہین سے روکا گیا تھا، اور اس قانون میں صحابہ سے محبت کرنے والوں کو ان کی تعظیم کی طرف آمادہ کیا گیا. یہ تعظیم صحابہ کا بل ہے. اس میں کافروں کو روکا گیا تھا، خبردار کوئی امہات المؤمنین کی توہین نہ کرے، کوئی اہل بیت کی توہین نہ کرے، کوئی خلفائے راشدین کی توہین نہ کرے، کوئی صحابہ کرام کی توہین نہ کرے. اور اب ہمیں حکم دیا گیا ہے تم امہات المؤمنین کی ضرور تعظیم کرو، تم خلفائے راشدین کی ضرور تعظیم کرو، تم اہل بیت کی ضرور تعظیم کرو، تم صحابہ کرام کی ضرور تعظیم کرو. بس ان دونوں بلوں میں فرق اتنا ہے، وہ صحابہ کی ذوات مقدسہ کو دشمنوں کی توہین سے بچانے کے لیے تھا، اور یہ بل صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کی تعظیم کرانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.